اس سے پہلے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑے مشفق تھے، شفقت کرنے والے تھے۔ بس ابھی تھوڑا ماحول بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، کیا کریں جی، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جی، چلنا پڑتا ہے جی، اولادیں بڑی منہ سر ہو گئی ہیں جی۔ وہ پہلے بڑا اچھا ماحول تھا جی، پہلے انا کنا قبل، بڑا اچھا تھا جی اس سے قبل بھی اہل و عیال جو پہلے والے تھے نا، ہمارے باپ دادا خالائیں پھوپھیاں پہلے جو گزر گئیں، وہ بڑا زبردست تھا جی، مشفقین، بڑی شفقتوں والا ماحول تھا جی، بڑا اچھا ماحول تھا۔ لیکن آج ہر بندہ یہ بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب ہماری اگلی نسلیں بھی یہی کہیں گی کہ یہ لوگ بڑے اچھے تھے، اب ہم اچھے نہیں ہیں، پھر ان کی اگلی نسلیں بھی یہی کہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ بتا رہا ہے ہر دور کا انسان ماضی کو اچھا سمجھ کر اپنے آپ کو اچھا نہ بنانے کے لیے ڈھال بنا لیتا ہے۔ وہ پچھلے چنگے سمجھی ہوں کتنی چنگی رہی، ارے بابا تجھے نہ پچھلوں سے غرض ہونی چاہیے نہ اگلوں سے ہونی چاہیے، تجھے صرف جو ہیں ان سے غرض ہونی چاہیے۔ تجھے اللہ کے دین سے کس نے روکا ہے اس پر عمل کرنے سے، تجھے اچھا بننے سے، مشفق بننے سے، گھر کا ماحول اچھا کرنے سے تیرے لیے کون سی رکاوٹ ہے؟ تو اللہ پاک کہتا ہے یہ خواہ مخواہ کے بہانے بنا کر خود اپنی نسلوں کو، راہ خانہ کو شفقت سے محروم کرتے ہیں، یعنی ہم خود ریسپانسبل ہیں۔ اور یہ سب ٹوٹ انگ باتیں اللہ پاک قرآن مجید میں ان کی نفی کر رہا ہے۔ پیو دادے بڑے چنگے سن، ہوں زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا زمانے کو کبھی گالی نہ دینا، برا بلا نہ کہنا۔ جس کے کو منع کیا حضور نے اسی کو ہم برا بلا کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جان چھوٹے گی نہیں اور پھنستی چلی جاتی ہے۔ اب اس ضمن میں پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا اولاد کو 3 چیزیں سکھانا، وہ تو یاد ہوگی آپ کو، ادبوا اولادکم حب نبی، حضور کی آل کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور قرات قرآن، یہ 3 چیزیں۔ آج جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بھی حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں سکھانے کا کہا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ الرمایۃ والسباحۃ والرکوب الخیل۔ اس حدیث کو سن کے آپ بھی میں حیرت ہوں گے۔ الرمایہ، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو پہلی چیز سکھاؤ، کیا جی؟ تیر اندازی، اس کو تیر چلانا سکھاؤ۔ کیا چلانا جی؟ تیر چلانا سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا والسباحہ، اس کو تیراکی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمائی والرکوب الخیل، اس کو گھوڑ سواری سکھاؤ۔ یہ حضور نے حکم دیا امت کو، علموا، تعلیم اس کی دینی ہے جی۔ اب میں آپ سے بڑی عزت اور احترام سے پوچھتا ہوں، آج ہماری نسلوں کو ایسی تعلیم کہیں سے مل رہی ہے؟ اب میں آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو موجودہ حالات حاضرہ پر تھوڑی سی نظر آپ کی دوڑانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میرے محبوب کی، میلاد والے آقا کی، جن کے میلاد کے جھنڈے اٹھاتے ہو، جن کے جشن اور جلوس نکالتے ہو، جن کی میلاد کی محفلیں پورے مہینے میں سجیں گی، آپ دیکھیں گے اس امام الانبیاء علیہ السلام نے ان میلاد سجانے والوں کو، ان جھنڈے اٹھانے والوں کو، ان جلوس نکالنے والوں کو، ان میلاد منانے والوں کو، ان نعتیں پڑھنے والوں کو، ان سے مخاطب ہو کے کہا علموا اولادکم الرمایہ، اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ۔ جن سے مخاطب ہو کر میرے محبوب نے یہ بات کی، ان کی تو زندگی میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ختم ہو گئی، نہ حدیث پڑھی، نہ حدیث سنی، نہ عمل رہا۔ تو جی اب تیر کا کون سا زمانہ رہ گیا جی؟ اب تیراکی کا کون سا، سوئمنگ کا زمانہ ہے جی؟ یہاں پھر زمانہ، اور گھوڑوں کا اب کون سا دور ہے؟ اب تو جہازوں کا دور ہے جی۔ لیکن دوستان محترم، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ جس اسرائیل کو سب سے بڑا اسلام کا دشمن کہتے ہیں، جس یہود کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں، آج بھی ہر یہودی میرے حضور کی اس حدیث پہ 100% عمل کر رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہودیوں کا ہر بچہ بچپن میں، بالغ ہو کر نہیں، بچپن میں، بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو آج بھی تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، اس کو آج بھی تیراکی سکھائی جاتی ہے، اور اس کو گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے 3 بڑے معنی خیز لفظ استعمال کیے، ان کو سمجھ آ گئے، انہوں نے ہماری تاریخ سٹڈی کی، ہمارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پڑھی، انہوں نے کہا یہ تو بڑے کمال کی چیزیں ہیں بھائی۔ جب تک مسلمان یہ کمال والی چیزیں نسلوں کو سکھاتے رہے، دنیا کے فاتح رہے۔ آج جنہوں نے میرے محبوب کے یہ تحفے لے لیے وہ دنیا کے فاتح بن گئے۔ تو وراثت ہماری تھی، یہ لوٹ کے کوئی اور لے گیا، ہمیں تو صرف مرلوں پر، کنالوں پہ جھگڑا یاد رہ گیا۔ دین کی وراثت جو امام الانبیاء دے کر کے وہ بھول گئی۔ آؤ دوستان محترم،
یہودیوں اپنے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی. وہ کہتے ہیں بھائی تیر اندازی اس لیے نہیں کہ ہر ایک سے لڑنا ہے تیروں کے ساتھ. فرماتے ہیں تیر اندازی سیکھنے والا بندہ زندگی میں ہمیشہ درست فیصلے کیا کرتا ہے, اس کی کنسنٹریشن یونی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے جی. اکثر لوگوں کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا, آج اتنے کام ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سا کروں. یہ کیوں نہیں فیصلہ کر رہا؟ کیونکہ وہ یونی کنسنٹریٹڈ نہیں رہا, اس کا ذہن مرتکز نہیں رہا کسی چیز پر, وہ ڈائلیٹ ہو چکا ہے. ارتکاز توجہ کے لیے حضور علیہ السلام نے امت کو, اپنے بچوں کو بچپن میں تیر اندازی سکھانے کا حکم دیا. تیر شست ایک ہوتی ہے باقاعدہ, اس کو دیکھ کر ٹارگٹ پر نشانہ. تو زندگی میں ہر کام بندہ ٹارگیٹڈ کرے, جو کام کرے صحیح نشانہ اور منزل سامنے رکھ کے کرے, ہدف سامنے رکھ کے کرے. جب ہر کام بہدف نشانہ ہوگا تو کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی. اب بندہ کام شروع کر رہا, جوان پوچھیں کیا جی مستقبل, پتہ نہیں جی, دیکھیں گے جی. یہی باتیں ہیں نا. وہ یقین کہاں چلے گئے, وہ منزل تک, اس ہدف تک پہنچنے کی جو ایک یقین تھا وہ کہاں اجڑ گیا, کہاں چلا گیا. صرف اس لیے کہ جس چیز سے دماغ نے وہ کنسنٹریشن لینی تھی امت نے وہ کام چھوڑ دیا. پھر فرمایا اس اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ, سوئمنگ سکھاؤ. یہ نہیں کہ آپ کے بچوں نے کوئی دریا پار کرنے ساری زندگی. دوستان محترم, سوئمنگ سیکھے ہوئے بندے کے یہ بازو, یہ ٹانگیں کبھی فالج کا شکار نہیں ہوتی. ان میں خون میں وہ گرمی اور حرارت آتی ہے, وہ تیزی آتی ہے, ان کے اندر وہ چستی آتی ہے. حضور اپنی امت کو سست نہیں دیکھنا چاہتے, چست دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا ان کو تیراکی سکھاؤ. اس فن کے ذریعے, اس پریکٹس کے ذریعے تمہاری نسلیں پھر جو مرضی مرغن غذائیں کھاتی رہیں, بریانی گجرے جو مرضی کھاتی رہیں, ان کے وجود میں اس سوئمنگ کی وجہ سے وہ طاقت پیدا ہوگی کہ کبھی یہ موذی امراض کا شکار نہیں ہوں گے. آج ہر بندے کو مسائل, مفلوج ہو گئے ہم, ذہنی سطح پر بھی, جسمانی سطح پر بھی, روحانی سطح پر بھی, اخلاق کی سطح پر بھی. یہ جو ہر شعبے کے اندر انحطاط, جمود, تعطل اور مفلوج پن آ گیا ہے لوگوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے جو راستہ اس تربیت کا بتایا تھا وہ چھوڑ دیا. اور اگر آپ کوئی بچہ ضد کرے بھی نا کہیں سے کہ میں نے تیراکی سیکھنی ہے, تو والدین سیکھنے نہیں دیتے, ڈوب جائے گا. آپ کو پتہ چل گیا ڈوب جائے گا. حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ادھر سے کہتے ہیں علم غیب ہمارے نبی کے پاس ہے, حضور کو نہیں پتا تھا ڈوب جائے گا. یہ کرنے کی باتیں, اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارے فرائض میں یہ باتیں شامل ہیں. اگر آپ کو یہ ممبر سے تقریر اب نہیں سننے کو ملے گی, اور آپ ابھی بھی حیران ہو رہے ہوں گے کیونکہ قصے کہانیاں سن سن کے ذہن پک چکے ہیں کہ یہ باتیں کدھر سے آ گئی. بھئی ادھر سے ہی آئی ہیں جدھر سے پورا دین آیا ہے. اب پھر اس کی اور بڑی ڈیٹیل ہے جو میرے پاس وقت نہیں, اس میں چلا گیا تو ساری گفتگو اسی ٹائم میں گزر جائے گی کہ کیا کیا حکمتیں ہیں تیراکی میں, کیا کیا فائدے اور بینیفٹ ہیں انسان کے لیے. دو چیزیں ہوگی. تیسرا فرمایا گھوڑ سواری ان کو سکھاؤ. گھوڑ سواری, آپ کو پتا گھوڑا جب چلتا ہے تو وہ گاڑی کی طرح سموتھ نہیں. آپ تو گاڑی بھی وہ پسند کرتے ہیں جس میں ذرا اچھے والے شوقس ہوں, کوئی جھٹکا شٹکا نہ لگے, وجود کو ریسٹ ملے, پیس ملے, آرام ملے, سال پسندی ملے, سستی ملے. یہی ہوتی ہے نا ہماری خواہش. اور گھوڑے پر سوار کبھی ہو کے زندگی میں دیکھیں, گھوڑے کے ہر قدم میں پورا وجود آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے, پورا وجود. تو اس سے پوری باڈی کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں. ہمارے وہ لوگ پرانے, ہمارے اب بھی جو فوجی جوان گھوڑ سواریاں کرتے ہیں ان کو کبھی مسلز کی تکلیف نہیں ہوتی. یہ گنٹھیا کی امراض آج جو پیدا ہو گئے ہیں وجود میں, اندر وجود اکڑ گیا, پھوڑے بن گئے, خون کا دورانیہ کم ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کی ہماری ورزش نہیں رہی. تو گھوڑ سواری اگر بچپن سے بچے کو سکھا دیں اور گھوڑ سواری کرنا وہ اپنی زندگی کا ایک کھیل بنا لے, تو بھائی دشمن سے گھوڑوں پہ لڑیں یا نہ لڑیں, کم از کم اپنے وجود اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ثابت ہوں گی. کس قدر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے بچوں کی صحت کے لیے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی. ہم نے کہا صحت کا مسئلہ کیا, اسپتال بن گئے, ڈاکٹر بہت. اگر ہم حضور علیہ السلام کی یہ 3 چیزیں پلے باندھ کے اولاد کو سکھاتے اور کہتے زندگی میں, اور اولادیں تو شوق سے یہ چیزیں کرتی ہیں, ساری زندگی نہیں چھوڑ دی. یہ وہ کھیل تھے جو اس امت کے لیے حضور علیہ السلام چاہتے تھے اس کے اندر آئے. ہم نے پھر گلی ڈنڈا پہلے کھیلا, پھر کرکٹ آ گیا, پھر اب وہ ویڈیو گیم آ گئی, پھر سنوکر آ گیا, بلیئرڈ کلب آ گئے,
اور اب تو خدا جانے کوئی نئی نہیں، پتہ نہیں کیا گیمز ہوں گی، نام ہی نہیں آتے مجھے۔ یہ 3 کھیل ہیں، تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ سواری، جو حضور علیہ السلام نے یہ کھیل اپنے بچوں کو سکھانے کا والدین کو پابند بنایا ہے۔ یہ فرض کون پورا کر؟ آگے چلو۔ پھر اہل خانہ کے، گھر والوں کے حقوق میں، بیوی بچوں کے حقوق میں ایک بہت بڑی چیز اور بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں یہ چیز موجود ہے، یہی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، فرمایا 1 دینار وہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، دین کے لیے، فی سبیل اللہ، دینار روپیہ پیسہ جو۔ پھر فرمایا وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، 1 دینار وہ ہوتا ہے جو بندہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے بندے کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے، کسی کو غلامی سے نکالنے کے لیے، کسی کو کسی جیل سے نکالنے کے لیے، تھانے سے نکالنے کے لیے، وہ دینار اس پہ خرچ کر دیتا ہے۔ 2 دینار ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تیسرا دینار ہے، فرمایا وَدِینَارٌ تَصَّدَّقْتُ بِهِ عَلَى الْمِسْكِینِ، فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ مساکین پر خرچ کر دیتا ہے بطور صدقہ، غریبوں کو دے دیتا ہے، یہ تیسرا دینار ہو گیا۔ پھر فرمایا وَدِینَارٌ، پھر ایک چوتھا دینار ہے، اور وہ دینار کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انفقتہ علی اہلک، جو بندہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ جی 4 دیناروں کا ذکر، 4 روپیوں کا ذکر، 4 کرنسیز کا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا۔ ایک اللہ کی راہ میں دیا جانے والا پیسہ، ایک کسی غلام کو، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو کسی کی گردن چھڑانے کے لیے خرچ کیا جانے والا روپیہ دینار، ایک کسی مسکین، غریب، یتیم، کلاش، مفلس، اس کے افلاس اور مسکینی کو دور کرنے کے لیے اس پر خرچ کیا گیا روپیہ دینار۔ اور چوتھا فرمایا وہ دینار، وہ خرچ جو تم نے اپنی اولاد پر اور اپنی بیوی پر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ 4 دیناروں کا لوگوں میرے محبوب نے ذکر کر کے اب حضور علیہ السلام کا جملہ سننا۔ آقا نے فرمایا اعظمها اجرا، ان 4 میں سے بندے تجھے سب سے زیادہ اجر کس دینار خرچ کرنے کا ملے گا؟ فرمایا انفقتہ الذی انفقتہ علی اہلک، جو تو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا اس کا اجر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ملے گا۔ لو جی اس جملے پہ توجہ کیجیے۔ گھر میں بیوی جب مانگے غصہ آ جاتا ہے، نہیں تیرے پاس کوئی پڑے تو ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، اس سے نکلواؤ، اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہونا چاہیے، بس تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ وہ جب بھی مانگے مجھے کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، بچوں کی ضرورتیں ہیں، میں نے امی کے گھر جانا ہے، روز امی کے گھر منہ اٹھا کے چل پڑتی، میرے پاس کوئی روپے درختوں کے ساتھ پڑتے ہیں، اس کو نہیں دینا۔ وہ بیچاری ساری زندگی بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتی رہتی ہے۔ بچے مانگے تب بھی ہم شکل بنا لیتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں ہم بڑے حاتم تائی ہیں۔ وہ گداگر اور بھکاری جو پیشہ ور بھکاری ہے، جس کو دینا گناہ دین نے کہا ہے، ہم جس بھکاری کو دیکھتے ہیں، خسروں کو دیکھیں، خود ساختہ خسرے، وہ خسرے ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہو 10-10 روپے نکال کے دے رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ چلے بندہ بڑا سخی ہے۔ مسجد کے دروازے پر حضور نے بھیک مانگنے والے کو لعنتی قرار دیا ہے، دینے والے کو بھی قرار دیا ہے۔ ہر مسجد کے دروازے پہ دیکھیں لوگ بھیک دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کی یہ توہین ہے، سخی داتا بن رہے ہیں، یہ دینار ضائع ہے جس کو حضور نے منع کر دیا۔ اگر جہاں دینا تھا یہاں بغیر مانگے کوئی ایسے ہاتھ کر دے تو رکھ دیتے ہیں، وہ گھر والے بیچارے بچے بیوی، وہ صبح دوپہر شام، پھر آخر میں اپنی بے عزتی کروا کے ننگا ہو کے جب بیگم صاحبہ کو پھر غصہ آتا ہے تو وہ پھر وہ جلی کٹی سناتی ہیں، باپ دادے تک پہنچ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں اب زبان بند کر، یہ پکڑ۔ یہ کوئی دینے کا طریقہ ہے؟ اپنا سارا باپ دادا شجرہ کھنگلوا لیا اس سے، چھوڑا کچھ بھی نہیں، لے کے تو وہ چھوڑتی ہیں، پھر بیویاں تھوڑی چھوڑتی ہیں۔ تو اتنی بے عزتی کروا کے جو دینا ہے تو رسول کا حکم سن کے دیتے، میرے رسول کے حکم پر عمل کرتے، میرا رب خوش ہو جاتا، اجر عظیم مل جاتا، اللہ اس کے بدلے پتہ نہیں تمہاری روزی میں کتنی برکتیں عطا فرما دیتا۔
کچھ لوگوں کے ساری زندگی معاشی حالات تسبیح پڑھنے کے باوجود نہیں بدلتے، کیونکہ وہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بیوی بچوں کے جو فرائض ہیں گھر کے سربراہ پر، اس میں شامل ہے کہ سب سے پہلے درہم و دینار، روپیہ پیسہ ان پر خرچ کیا جائے، اس کے بعد پھر جتنے بھی راستے حضور علیہ السلام نے باقی بتائے۔ اور اس میں ایک بات ضمناً بڑی معذرت سے کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی مجھے پتہ ہو جائیں گے یہاں، کیونکہ علاقہ بڑے فتووں کا گڑھ ہے، مگر یہ بات تھوڑی تلخ ہے مگر کہنا ضروری ہے۔ باپ ساری زندگی محنت کر کے پالتا ہے، اس نے کبھی ڈائری نہیں رکھی کہ اس میں وہ لکھے کہ آج میں نے بیٹے پہ اتنے خرچ کیے، بچے پہ اتنے خرچ کیے۔ کسی والد نے زندگی میں ڈائری نہیں بنائی، نہ کبھی بڑے ہو کر بچہ کمانا شروع کرے تو کوئی باپ رجسٹر کھول کے بیٹھ جائے، آجا پتر بھائی اب میرا حساب کتاب برابر کرے، کبھی نہیں۔ باپ بے لوث خرچ کرتا ہے۔ بیٹا کمانا شروع کرتا ہے، باپ مانگتا ہے بیٹا تنخواہ ملی، پہلے تو جھوٹ بولتا ہے کوئی نہیں ملی، تنخواہ کتنی ہے آدھی سے بھی کم بتائے گا، اور ساتھ ہی کہہ دے گا یہ بھی خرچہ ہے وہ بھی خرچہ ہے وہ بھی خرچہ ہے، ابا جی مانگ نہ لے۔ اور کبھی باپ منہ چڑھ کے کبھی نکال 1000 روپے، سوچ میں پڑے گا 1000 روپے کم ہو جائے گا، ابا جی 100 لے لو آج باقی پھر کر لو، باپ کو بھی دلیلیں دے گا۔ لیکن میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، وہ جب اپنے مرشد خانے پر جاتا ہے، پیر خانے پر جاتا ہے، شیخ طریقت کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی پیر نے نہیں کہا مجھے پیسے دے کر جاؤ، زبردستی 1000 کا نوٹ نکال کر حضور قبول فرمائیے، ساتھ حضور بھی، ساتھ قبلہ بھی، ساتھ سرکار بھی۔ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں آپ نہ دیں، نذرانے نہ دیں، یا مشائخ کے پاس جانا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہہ رہا، مگر دیکھیے قرآن نے وہ حضوری والے لفظ جہاں بولنا فرض قرار دیے تھے، اس باپ کے لیے وہ لفظ کبھی ہماری زبان سے نہیں نکلا۔ کبھی کسی نے اپنے باپ کو حضور کہا ہو، قبلہ کہا ہو، حالانکہ قبلہ و کعبہ اللہ کے کعبہ کے بعد تمہارا باپ ہے، اس کا چہرہ دیکھو مقبول، حج کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب قبلہ کا طواف کرنے سے ملتا ہے نا۔ اللہ نے قبلہ حضور سرکار تو باپ کو بنایا تھا، اس بیچارے کے لیے تو ساری زندگی یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے، حق پہلا اس کا تھا، پھر ساری کائنات میں جس کو مرضی حضور بناتے، قبلہ بناتے، سرکار بناتے۔ یہ بھی ہماری غلط تربیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس بچے کو کیا پتا تھا بڑے ہو کے میں نے اپنے باپ کو تو نہیں دینا، اپنے پیر صاحب کو دینا ہے۔ آپ نے تربیت کی ہے نا، پیر راضی رہنا چاہیے، رب راضی ہو سی، یہ حدیث نہیں سنائی اس کو، الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کا وسطی دروازہ کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا سگا باپ ہے، جنت کا وسطی دروازہ باپ ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اور اللہ راضی سارا جہان مل جائے نہیں ہوگا اگر باپ ناراض ہوگا۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ تبھی راضی ہوگا جب تمہارا ابا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں پتر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ تربیت کس نے کرنی تھی؟ بھئی کوئی فتویٰ نہ لگائے، میں مشائخ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے غلط ڈائریکشن دی ہے۔ پہلے یہ حضور کی حدیث سناتے، اپنی اتباع سکھاتے اس کو، پھر مشائخ کی بھلے سکھاتے، وہ سکھا دیا، یہ نہ سکھا، پھر گلا کرتے ہیں اولادیں بات نہیں مانتی، ہمیں پوچھتی نہیں ہے جی، ہمیں خرچہ نہیں دیتی جی۔ تو اس باب میں کچھ غفلتیں والدین کی طرف سے، تو یہ میں نے بتایا کہ اعظمها اجرا، سب سے زیادہ جس دینار خرچ کرنے پہ اجر ہے، الذی انفقتہ علی اہلک، وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کو۔ تیسری حدیث اس گفتگو کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم، بخاری، جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھاؤ، وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو 7 سال کی ہو جائے انہیں نماز سکھاؤ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارا بیٹا 10 سال کا ہو جائے، بچی 10 سال کی ہو جائے، تو پھر اپنی اولادوں کو اگر وہ نماز کی پابندی نہ کرے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پہ ان کو تنبیہ کرو، ان کو سزا دو، ان کو سزا دو نماز نہ پڑھنے پر۔ اور تیسرا جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ،
فی المداج، فرمایا پھر اس کے بعد جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر آپس میں الگ کر دیا کرو۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے والے 2 بچے یا ایک بچہ 10 سال کا، ایک بھلے کم عمر کا ہو، وہ ایک بستر پر اکٹھے نہیں سو سکتے۔ اب کہا 10 سال کی عمر میں پہلے بچوں کو نماز پڑھنا کر ریگولر انہیں نماز پڑھنا سکھا دو کہ وہ پکے قائم الصلاۃ بن جائیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس معاملے میں ان پہ سختی بھی کرنی پڑے تو کرو۔ پھر اس سختی کا پورا طریقہ کار بتایا کہ یہ نہیں کہ بچے کو لہولہان کر دیں، زخمی کر دیں۔ سختی کا طریقہ کار شریعت نے پورا وضع کیا کہ اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ، اس سے بھی نہ مانے تو پھر اس کو ذرا تھوڑا کانچن کھینچ کے، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی اس کے چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں دی۔ ہم تو جب غصہ آتا سیدھا سب سے پہلے چہرے پہ ضرب لگاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کو بھی چہرے پر نہ مارو، انسان تو بڑی عظمت والی چیز ہے۔ پھر بھی اس کو ایسی جگہ پر کوئی اگر ضرب لگانی بھی پڑے کہ جہاں پر اس کو نشان نہ پڑے، یعنی اس کی جو انسانی اقدار اس کا خیال رکھنا ہے سزا دیتے ہوئے بھی، اور یہ اجازت صرف والدین کو ہے، مسجد کے مولانا کو نہیں ہے دین میں۔ اب اس کی اپنی ایک تشریح تعبیر ہے، کبھی وقت زندگی میں ملا تو اس کو بھی کریں گے۔ اگلا جو آخری جملہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ دوستان محترم، 10 سال سے زیادہ عمر کا بچہ سگے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتا، بچی سگی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب بھلے آپ کا گھر ہو، بھلے کوئی مدرسہ ہو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جانے والے بچے کے لیے میرے محبوب نے اس کا اخلاق اور کردار سنوارنے کے لیے، اس کی اخلاقی نفسانی زندگی، اس کے اندر کوئی ایسا حجام نہ آئے جس سے وہ خرابی کی طرف جائے، فرما دیا ان کا بستر الگ کر دو، بھلے جتنی غربت ہے۔ یہ نہیں جی ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے لہٰذا ایک ہی بستر میں جانے دو، پتر تو ابے کو چڑھ جا، بچی تو میرے کو لا جا، نہیں، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ یہی وہ خرابیاں ہوتی ہیں جس کے بعد بڑے ہو کر وہ بچے راہ خرابیوں کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور پھر بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد پیدا ہو تو اچھا نام رکھو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو ہو سکے تو، اور عقیقے جب کرو تو اس کے سر کے بال منڈواؤ، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرو، یعنی چاندی یا اس چاندی کے برابر جو روپیہ بنتا ہے وہ خیرات کر دو، تاکہ اس کے اوپر جو شر والی طاقتیں ہیں وہ اس بچے کو اپنی حصار میں نہ لے سکیں۔ آپ کا بچہ ہر طرح کی، وہ کہتے ہیں نا جی کوئی جن نہ چمٹ جائے، کوئی سایہ نہ ہو جائے، حضور نے فرمایا 7ویں دن جب بال منڈواؤ، بالوں کا وزن کرو ترازو میں، اس وزن کے برابر جتنی چاندی بنتی ہے، اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اللہ اس کو ہر طرح کے شر سے بچا لے گا۔ پھر فرمایا ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ابھی اساتذہ کی نہیں لگائی، والدین کی لگائی، تربیت بھی کرو، ادب بھی سکھاؤ، حضور نے فرمایا ان کو ادب سکھاؤ، تعلیم و تربیت کرو، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، 10 سال کی عمر میں فرمایا بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو فرمایا ان کے لیے ان کی شادی کا سوچو، انہیں اچھے طریقے سے ان کے گھر بسا دو۔ اب یہاں مشکات شریف کی وہ حدیث صرف اس کا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پہ سوچئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو گیا اور تم نے اس کا نکاح نہ کیا، اس کے جنسی جذبات کی تسکین کا سامان اس کو فراہم نہ کیا، اور تمہارے بالغ بیٹے بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، لواطت ہو گئی، کوئی جنسی جرم ہو گیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جہاں اس جرم کی اس بچے کو سزا ملے گی، ساتھ اس کے باپ کو بھی سزا ملے گی، ماں کو نہیں کہا، ابا جی کو سزا ملے گی۔ اب وہ کہتے ہیں نا کرے کوئی بھگتے کوئی، جرم بچے کا ہے، بچی کا ہے، پکڑا خدا کی بارگاہ میں بچہ اور باپ دونوں ہو جائیں گے، گرفتار دونوں ہوں گے، مجرم دونوں بنیں گے۔ ہم کیا جی تعلیم دے رہے ہیں جی، ابھی گھر نہیں بنا جی، ابھی کو اچھا سسرال نہیں ملا جی، ابھی تو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ابھی تو گاڑی خریدنی ہے، ابھی تو ملازمت نہیں ملی، یہ ساری رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں ہمارے بچے 35 سال تک بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور نکاح نہیں کرتے، رخصتیاں نہیں کرتے، بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے آپ کی نسلیں اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ 20 سال والے ہوتے ہوئے ہو گئے وہ گناہ نہیں کریں گے؟
یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ساون کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، دریاؤں میں طغیانی بھی آ گئی ہے، اور لیکن جی دریا کی کیا مجال میری زمین کو بہا دے؟ دریا کے کنارے آپ کی زمین ہے، کیا خیال ہے دریا دیکھے گا یہ ملک صاحب کی زمین ہے، یہ راجہ صاحب کی زمین ہے، یہ نمبردار صاحب کی زمین ہے، مجھے ادھر نہیں جانا؟ دریا جب جوش مارتے ہیں تو لوگوں وہ پھر نہ پہاڑ دیکھتے ہیں، نہ وہ کوئی سبزہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی آپ کی لگی ہوئی گندم اناج اور چاول دیکھتے ہیں، جو کچھ آتا ہے بہا کے لے جاتے ہیں۔ انسانی وجود کے اندر بھی لوگوں دریا بہ رہے ہیں، جنسی دریا، مادی دریا، شیطانی دریا بھی بہ رہے ہیں، اور ان کو جوش دلانے کے لیے شیطان ہر وقت فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ آپ تو سو جاتے ہیں، وہ سوتا بھی نہیں ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ مت سمجھو بالغ اولادیں تمہاری بچی ہوئی ہیں، وقت نہیں میں آپ کو تجرباتی طور پہ بتاتا، آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا کون سا بچہ بچا ہوا ہے، نہیں ہے محفوظ نسلیں۔ بدکاری گھر گھر پھیل چکی ہے، جہاں والدین اپنے فرائض میں غفلت برت رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، اخلاقی مخربات سے بچانا چاہتے ہو، جنسی طوفانوں کا شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہو، تو آؤ اللہ رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، یار رسول کائنات کے اس فرمان کا حیا کرو، بالغ ہو گئے ان کو نکاح کر دو، رازق تم نہیں اللہ ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے گناہ اولاد کے جو تمہیں نہیں پتہ چلے قیامت کو تمہارے گلے میں پڑ جائیں گے، اور شاید اولاد کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ساری زندگی تہجد پڑھنے والا بابا بھی جہنم کے رخ پہ جا رہا ہو۔ تمہاری تہجد اتنی اہم نہیں ہے جتنی اولاد کی شادی تمہارے لیے اہم ہے۔ اس کی تہجد نہ پڑھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، مگر بالغ اولاد غلطی کر دے تو باپ گناہگار ہوتا ہے۔ اب فیصلہ کرے کون سا کام پہلے کرنا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا، ہمیں اپنے اہل و عیال پر ہماری جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، واجبات ہیں، انہیں سمجھنے، انہیں نبھانے، اور ان سے صحیح معنوں میں کامیاب و کامران ہونے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔